کل ہم نے قوم نوح کے بارے میں پڑھا تھا اور قوم نوح کا انجام کیا ہوا وہ بھی کل تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اسی تسلسل کو اللہ رب العزت آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عروج بخشا وہ قوم عاد تھی۔ قوم عاد دو حوالوں سے بڑی مشہور ہوئی، شہرت پائی اس قوم نے، بڑا نام کمایا اس قوم نے، دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو اس بنا پر کہ جسمانی اعتبار سے یہ لوگ بہت طاقتور اور بہت ڈیل ڈول والے تھے، حتیٰ کہ اتنی قوت والے تھے کہ تکبر میں آ کر یہاں تک کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی اور قوم پیدا بھی نہیں کی تھی ان جیسی۔ تو ایک تو ان کی جسمانی قوت تھی، اور روب اور ڈیل ڈھول اور قد کاٹ و سب کچھ، جس پر یہ بڑا فخر کرتے تھے۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے جو اپنی حکومت اور سلطنت تھی اس کا دائرہ بہت بڑھایا، اثر رسوخ بہت بڑھایا۔ ان کا جو اصل مرکز تھا وہ یمن اور حجاز یہ علاقے تھے، یہاں سے پھر یہ قرب و جوار کے اندر آہستہ آہستہ پھیلے ہیں، اور عراق اور اس کے ساتھ کچھ جو افریقہ کے علاقے تھے وہاں تک بھی یہ لوگ پہنچے اور پھیلے۔ تو ایک ان کے اندر یہ طاقتور تھے، قوت والے تھے بہت زیادہ، اس لیے ان پر جب پھر عذاب آیا تھا نا تو وہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ہی بھیجا تھا کہ جس میں ان کی قوت کو پاش پاش کیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ان کی طاقت کو، جس پر انہیں بڑا فخر تھا۔ اور دوسری جو چیز تھی ان کے اندر بہت زیادہ، یہ موجد تھے اس چیز کے، اس صلاحیت کے، اس فن کے، وہ تھا فن تعمیرات۔ فن تعمیرات کو موجد یہ تھے، انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد پھر جب ان کے بعد اگلی قوم آئی نا، قوم سمود تھی اگلی، اس کے بعد قوم سمود آئی جس کو عاد اخرى بھی کہا جاتا ہے، ہمیں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو قوم تھی نا اس نے پھر اس کو کمال تک پہنچایا قوم سمود نے، لیکن اس کی جو بنیادیں تھیں فن تعمیرات کی اور اس کمالات کی جو بنیادیں تھیں وہ اس قوم عاد نے رکھی تھی، اور بڑی اس کے اندر عجیب و غریب جدت اور کمالات پیدا کیے تھے۔ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، اور اگر دنیا میں کسی کو گھومنے کا اتفاق ہو تو وہ ان علاقوں میں جائے تو آج بھی ان کے آثار وہاں موجود ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ قال، وہ فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی اور معبود، غیرہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں ہو، یا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ یہاں میں دو تین باتیں میں اختصار سے عرض کیے دیتا ہوں، آگے صرف ترجمہ ہے، آگے تفصیل انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ یخرجہم من الظلمات، اللہ پاک لوگوں کو ظلمات سے نکالتے ہیں، ظلمات جمع ہے، اندھیرے، تاریکیاں، گمراہیاں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو تاریکیوں سے نکالتے ہیں، گمراہیوں سے نکالتے ہیں، اور نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں۔ اب نور اللہ نے واحد ذکر کیا کہ نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، تاریکیاں اور گمراہیاں وہ بہت ساری ہیں۔
ہم یہ جو اقوام کے واقعات پڑھیں گے نا، ہر قوم کسی نہ کسی الگ جرم، گناہ اور برائی میں مبتلا تھی. کچھ جرم ان کے اندر کامن تھے، کچھ برائیاں کچھ گناہ کامن تھی ان کے اندر. جیسے شرک تھا، وہ سب کے اندر مشترک تھا، لیکن شرک کے بعد ان کے اندر جو برائیاں تھی، خامیاں تھی، وہ مختلف ہوتی تھی. جیسے ابھی ہم قوم لوط پڑھیں گے، ان کے اندر ایک بیماری بہت ہی گندی اور خبیث ان کے اندر پروان چڑھ گئی تھی. پھر ہم قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا پڑھیں گے، صالح علیہ السلام نہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کا. ان کی جو قوم تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ کاروباری اعتبار سے اور بھی خامیاں تھیں، لیکن کاروباری اعتبار سے خصوصاً وہ بہت زیادہ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے تھے. اسی طرح ہم پڑھیں گے حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا ہم پڑھیں گے. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود، ان کے اندر ظلم و زیادتی اور بدماشی بہت بڑھ گئی تھی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. قوم صالح کے اندر جو قوم سمود تھی، اس کے اندر 9 بہت بڑے بڑے بدماش تھے، اور ان کے اپنے اپنے جتھے اور گینگ انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک اصطلاح بڑی استعمال ہو رہی، کچے کے ڈاکو. کچے کے ڈاکو ایک بڑی طاقتور ایک گینگ بن چکا ہے. وہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور نہ معلوم کیوں لیکن حکومتیں تک ان کے سامنے جو ہے نا وہ بے بس ہیں. اس طرح وہ قوم جو ہے وہ ظلم و زیادتی، تو مختلف قومیں مختلف جرائم، مختلف برائیوں، مختلف بیماریوں، مختلف گناہوں میں مبتلا تھی. اس لیے قرآن نے کہا ظلمات. لیکن ان سب گمراہیوں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک تھا، اسی لیے قرآن نے کہا نور. نور ایک ہے. یخرجہم من الظلمات. انبیاء علیہم السلام کیوں تشریف لاتے تھے؟ لوگوں کو ظلمات سے نکالیں. کوئی کسی ظلمت میں، کوئی کسی ظلمت میں، کوئی کسی ظلمت میں، کوئی کسی ظلمت میں. ان سب کو، ان تمام ظلمات سے نکالیں اور کس طرف لائیں؟ نور کی طرف. نور ایک ہے. نور ایک ہے. اس لیے اللہ نے نور واحد ذکر کیا. اب وہ نور کیا ہے؟ سب سے نور کی سب سے جو بڑی اس کی شکل ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تصور لوگوں کے اندر پیدا کرنا. میں نے کل مختصراً عرض کیا تھا کہ جو شرک ہے نا، شرک یہ صرف یہ نہیں کہ بندے کا عقیدہ خراب کرتا ہے، بلکہ شرک جو ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ بندے کا اخلاق تباہ کرتا ہے، بندے کی معیشت تباہ کرتا ہے، معاشرت تباہ کرتا ہے، سیاست تباہ کرتا ہے. وہ کیوں؟ وہ کیسے؟ وہ ایسے جو مشرک ہوتا ہے نا، اس کا اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے اور اس کا دھیان اپنے بتوں کی طرف، جو بھی اس نے بنائے ان کی طرف رہتا ہے. اب مشرک کے لاشعور میں ایک بات بیٹھی ہوتی ہے، وہ بات ہی بیٹھی ہوتی ہے، میں ان کو پوچھتا ہوں، میں ان کی حفاظت کرتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، میں ان کو خدا سمجھتا ہوں، لیکن یہ کر کچھ نہیں سکتے. اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے. مشرک کے لاشعور میں یہ بات کر کچھ نہیں سکتے. اسی لیے ہم بار بار پڑھیں گے، مکہ کے مشرکین ہوں یا پہلے، جب وہ مصیبت میں پھنستے تھے کہتے تھے یا اللہ کوئی نہیں بچائے گا. تو بھائی تو وہ باقی اب ان کے لاشعور میں تھا، بچائے گا وہی. اب جب یہ لاشعور میں بیٹھا ہے نا، یہ کر کچھ نہیں سکتے، تو انسان نڈر ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر جگہ 2 نمبری کرتا ہے، پھر وہ ظلم کرتا ہے، پھر وہ زیادتی کرتا ہے، پھر وہ جرائم کرتا ہے، پھر وہ معیشت میں جاتا ہے تو معیشت کا بیڑا غرق کرتا ہے، معاشرت میں جاتا ہے تو معاشرت کا بیڑا غرق کرتا ہے، سیاست میں جاتا ہے سیاست تباہ کرتا ہے، اخلاقیات میں جاتا ہے اخلاقیات تباہ کرتا ہے. ڈر ختم ہو گیا نا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن قوموں کو تباہ کیا گیا، ان کا ذکر بار 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 کیوں کیا؟ تاکہ انسان کے اندر اللہ کی ذات کا خوف بیٹھے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ میں تو فرعون، میں تو خدا، انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو کہ وہ نمرود بن کے کہنا شروع کر دے انا وحی و امید، زندگی موت کا مالک تو میں ہوں.
تو یہ تو شرک ہوتا ہے نا، شرک. یہ شرک جو ہے یہ صرف اور صرف عقیدہ خراب نہیں کرتا، یہ ہر چیز برباد کرتا ہے. کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم بار بار ان سے پوچھتا تھا بتاؤ یہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں جی. نفع پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں جی. تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو کیوں معبود مان رہے ہو؟ اسی لیے اس ایک نور کی طرف تمام انبیاء علیہ السلام انسانیت کو لانا چاہتے تھے. یہاں آ کر انسان کی اصلاح ہو جاتی، یہاں آ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے مجھے پکڑے یا ہو سکتا ہے نہ پکڑے، کل قیامت کے دن اس نے مجھے پکڑنا ہے. اور میں نے اس کے سامنے جا کے، اب دیکھیں نا، ہمیں یہ احساس ہے ہم نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. مشرک کو کبھی یہ احساس ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے بتوں کے سامنے جا کے حساب دینا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے وہ بت زندہ ہو چاہے وہ بت مردہ ہو، اس کے اندر یہ احساس ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں نے حساب دینا ہے، میں جواب دہ ہوں، مجھ سے مانگا جائے گا، اور اگر میں جواب نہ دے پایا اور میں حساب نہ دے پایا تو میں برباد ہوں. اس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. مارو اٹھاؤ پھر سب کچھ لوٹ مار کرو، پھر قتل و غارت گری کرو. پھر اسی لیے اس وقت آپ کو جو غیر مسلم اقوام نظر آتی ہیں نا، غیر مسلم اقوام، دنیا کے اندر ایک بڑا ہوا کھڑا کیا گیا ہے، اور آج کل کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے ہائپ بنائی گئی ہے ایک بڑی. وہ پتا کیا بڑی مہذب قومیں، ہو بڑی شائستہ قومیں، بڑی ہمدرد قومیں ہے بھی ہے، لیکن جتنا ہوا کھڑا کیے گا نا اتنی نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ذرا ان کے اوپر جو کنٹرول ہے، وہ جو سخت قسم کے قوانین اور سزائیں ہیں، ذرا وہ ہٹائیں ذرا. آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے غالباً برطانیہ کے اندر لائٹ گئی تھی. برطانیہ کے اندر نا کافی ٹائم کے لیے لائٹ گئی تھی، شاید کوئی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا اس طرح. تو برطانیہ کی تاریخ میں اتنی لوٹ مار ہوئی کیونکہ کیمرے اور سارا سسٹم سب جام ہو چکا ہے. اب کوئی چیز نہیں چل رہی، اب کوئی کیمرہ کمرہ، اب کوئی پولیس، کوئی گرفت نہیں ہے. وہ لوٹ مار ہوئی کہ پاکستان میں کبھی اتنی نہیں ہوئی ہوگی. برطانیہ میں یہ ابھی 3-4 سال پرانی بات ہے. تو یہ جو عقیدہ آتا ہے نا، یہ عقیدہ توحید جو ہے، اصل میں جو نور ہے عقیدہ توحید، یہ جب آتا ہے نا، اس لیے ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں تو اللہ اس کے اندر نور پیدا کرتے ہیں، یمشی بہ فی الناس، اور وہ اس نور کو لے کر اسی 8ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا. جی یہ تھا اومن کان، آیت نمبر 122، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو نور دیا، پھر یمشی بہ فی الناس، اور وہ اس نور کو لے کر لوگوں کے اندر گھومتا ہے اور پھرتا ہے. یہ نور کیا ہے؟ سب سے بڑا جو نور ہے یہ نور ایمان ہے. اور نور ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اس کی تمام صفات اور اس کی تمام قدرتوں کے ساتھ ماننا اور تسلیم کرنا. اسی لیے قرآن کی ہر آیت کے آخر میں آپ دیکھیں تقریباً اکثر اللہ کیا ہے؟ علیم. اللہ کیا ہے؟ حکیم. اللہ کیا ہے؟ خبیر. اللہ کیا ہے؟ بصیر. اسے تمہاری پوری خبر ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اسے تمہاری ہر بات کا علم ہے. اور عالم بذات الصدور، اور سینوں کے اندر بھی جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو وہ بھی پتا ہے. اور وما تخفی الاعین، اور آنکھیں جو بھٹکتی ہیں بہکتی ہیں اسے یہ بھی پتا ہے. اور ما توسوس بہ نفسہ، دلوں کے اندر جو خیالات جنم لیتے ہیں اسے. اسی لیے یہاں سے پھر انسان سدھرتا ہے، یہاں سے انسان
संवरता है, फिर वो दुनिया को भी सामने रखता है और फिर वो आखिरत को भी सामने रखता है। इसीलिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पहली बात ये करते थे कि भाई तुम्हारे अखलाकियात का ठीक होना काफी नहीं है, तुम्हारी मईशत का ठीक हो जाना काफी नहीं है, तुम्हारी मुआशरत का ठीक हो जाना काफी नहीं है, तुम्हारी सियासत का ठीक हो जाना काफी नहीं है। ऐसी भी कौमें होंगी कि शायद उनकी मईशत भी ठीक हो, मुआशरत भी ठीक हो, अखलाक भी ठीक हो, सियासत भी ठीक हो, लेकिन नहीं, अभी जो असल बुनियाद है वो ईमान है, वो नहीं। इसलिए तमाम अंबिया, आप पूरे कुरान का मुताला करें, हर नबी का पहला जुमला ये होगा, मा लकुम मिन इलाहिन गैरू और उअबुदुल्लाह, वो अल्लाह सिर्फ एक है, वो है बस, और उसी की बंदगी करनी है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। देखिए जी, व इला आदिन अखाहुम हूदा, और कौम आद की तरफ उनके भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हमने रवाना किया। क़ाला, वो फरमाने लगे, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, तुम्हारे लिए उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अफला तत्तकून, तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते क्यों नहीं हो। क़ाला, कहने लगे, अल मला, सरदार, अल्लज़ीना कफरू, जो काफिर थे, काफिर सरदार कहने लगे, मिन कौमिही, उनकी कौम के, क़ालल मलउल लज़ीना कफरू मिन कौमिही, उनकी कौम के काफिर सरदार कहने लगे, इन्ना, बेशक हम, लनराका, देखते हैं आपको, समझते हैं आपको, फी सफाहा, बड़ी ही हिमाकत और बेवकूफी में, हम तो आपको बड़ी हिमाकत और बड़ी बेवकूफी में देखते हैं और समझते हैं। व इन्ना, और बेशक हम, लनज़ुन्नुका, आपको समझते हैं, मिनल काज़िबीन, झूठा, और हम तो आपको झूठा समझते हैं। क़ाला, क़ाला, अच्छा हम अभी पढ़ेंगे आगे चलकर, वो ये बात नहीं थी कि अल्लाह को मानते नहीं थे, अल्लाह का इनकार नहीं, हम ये आयत नंबर 70 में पढ़ेंगे, अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा काना यअबुदु आबाउना, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक अल्लाह की ही इबादत करते रहें और अल्लाह के साथ जो हमने और बनाए हुए हैं उनको छोड़ दें। असल ये था, असल उनका ये था। तो ये जो कह रहे हैं जहालत और सफाहत और बेवकूफी और झूठ, वो किसको कह रहे हैं कि अल्लाह अकेला काफी है और किसी और की जरूरत नहीं है अल्लाह को, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद नहीं है। तो वो कहने लगे, जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अकेला अल्लाह। मुशरिकीन में ये बात सूरह साद की दूसरी तीसरी आयत में आएगा, इन हादा लशय्युन उजाब, ये तो बड़ी ही अजीब बात है, अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, सारे माबूद हटाकर सिर्फ एक माबूद, सिर्फ एक माबूद, क्या हिमाकत है, क्या बेवकूफी है। यही बात ये कह रहे हैं, इन्ना लनराका फी सफाहा, हम तो आपको बड़ी हिमाकत में समझते हैं, व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि आप झूठे हैं। क़ाला, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या कौमी, ए मेरी कौम, लैसा, नहीं है, बी, मुझे, सफाहा, कोई बेवकूफी, मुझे कोई हिमाकत लाहिक नहीं हुई, या मैं बेवकूफ नहीं हूं, वलाकिन्नी, और बल्कि मैं तो रसूलुन, रसूल हूं, मैं रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से रसूल बनकर आया हूं। उबल्लिगुकुम, ताकि मैं पहुंचाऊं तुम्हें, रिसालात, पैगामात, रब्बी, अपने रब के, ताकि मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाऊं। ये सारी वही बातें हैं जो कल हम पढ़ रहे हैं। वह अना, और बेशक मैं, लकुम, तुम्हारे लिए, नासिहुन, नसीहत करने वाला, खैरखा, अमीन, अमानतदार, और मैं तो एक अमानतदार और नसीहत करने वाला बन के आया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा भला चाहने वाला हूं, तुम्हारी खैर चाहने वाला हूं, तुम्हारी खैरखाही का तालिब हूं मैं। अवा, क्या, आजिब तुम, तुम्हें ताज्जुब है, अवा आजिब तुम, क्या तुम्हें यह ताज्जुब है, अन के, जाअकुम, आई तुम्हारे पास,
ذکر نصیحت من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے علی رجل ایک آدمی پر منکم تم ہی میں سے ایک آدمی پر نصیحت اتری ہے لینذرکم تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، تاکہ وہ تمہیں آگاہ کرے، خبردار کرے۔ یہ ساری وہی بات ہے جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھی تھی۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جب جعل اللہ تعالیٰ نے بنایا کم تمہیں خلفاء جانشین من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد، قوم نوح کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں جانشین بنایا، وزادکم اور بڑھایا تمہیں یا بڑھائی تمہاری فی الخلق تخلیق میں بسطہ طاقت، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور بنایا، تمہاری طاقت اور قوت میں اللہ نے اضافہ کیا۔ فاذکروا بس یاد کرو آلاء اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ اور کامیابی حاصل کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیابی حاصل کرو۔ سبق تو تھوڑا سا باقی ہے لیکن ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اچھا نہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔